میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف ملبوس کیے تھی۔ سفید رنگت والی یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کروایا کہ پاکیزہ نام ہے اس کا۔ میں نے پاکیزہ کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ واقعی اپنے نام کی طرح ہی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ میری یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی، تو وہ 4 لمحے کو رکی اور پھر کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی، اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے جیسے انفرادیت پاکیزہ میں دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی تھی۔ ایک بات عجیب تھی کہ اسے سفید رنگ غیر معمولی حد تک پسند تھا۔ جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی، یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی تھی۔ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں ہے؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید ملبوس میں آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پکنک ہو یا کوئی فنکشن، اسے اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکیزہ آخر کوئی دوسرا رنگ کیوں منتخب نہیں کرتی؟ کیا اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل نہ تھی کہ کسی شے سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے۔ وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس کی ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی سارے رنگ ترک کر دیے تھے۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں کوسے قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے موت سہاگ چھین لی جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوق ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ راز ضرور معلوم کر کے رہوں گی۔ بس اسی راز کو معلوم کرنے کو میں نے اس سے دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پاکیزہ سے دوستی کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بہت زیادہ الگ تھلگ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ کی طرف میں جانے لگی۔ اگرچہ میں سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، مگر میں پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر خود اٹھ کر اس کے پاس چلے جاتی اور اس کو وہ باتیں سمجھاتی جو اس سے ہی مجھ سے آ کر سمجھنی لازم تھی۔ اس اخلاق اور مہربانیوں کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تبھی ایک دن جب وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی پاکیزہ نے میرے کہنے پر مجھے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ مجھے آپی کہتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم آپی یہ عشق تھا کہ وحشت تھی؟ اس سارے جہاں میں میری ہی خواہشیں کیوں بے معنی ہو گئی؟ اصل بات یہ ہے آپی کہ ملتا تو وہی ہے جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور شہری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سوچ میں بھی وہ زیر لب کوئی غزل گنگنا رہا ہو۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آنے لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے مجھے اچانک دھوکہ دے دیا۔ اس شام جب شہری نے مجھے ریسٹورانٹ پر بلایا تو باہر کی رات ہنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی تھی اور سورج نارنگی رنگ میں ڈوبا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ شہری نے اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے کہا تھا، پاکیزہ آج بھی تم ٹھیک ٹائم پر آ گئی ہو۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم تو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو اور تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ تم کیا سننا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دے کر مطلب کی بات کر دی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ حیران ہو گیا۔ جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی، نہ بھی کہو تو جانتا ہوں کیا کہو گی۔ اس نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ آج تمہاری باتیں نہ چلیں گی کہ سب کچھ تم سمجھتے ہو، دراصل تم بس جان کر اگنور کرتے ہو۔ جو بھی سمجھ لو پاکیزہ، مگر تم ہو واقعی پاکیزہ، اسی لیے تو تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئیں، لیکن تم سے جدا ہونے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ جانے کس دنیا کی مخلوق ہو تم شہری، تم جو بھی سمجھ لو، لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو آج۔ کیا آئینہ دیکھا ہے آج؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا تو بھی میں ڈٹی رہی۔ آج تہیہ جو کر لیا تھا کہ صاف بات کر کے رہوں گی۔ آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آئینے نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے۔ کیا کہا اس نے تم سے؟
آئینے نے ایک بڑی حقیقت کی آج نشاندہی کی ہے کہ میں زندگی کے 7 خوبصورت برس تمہارے ساتھ ضائع کر چکی ہوں، اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ تو کیا سوچا پھر تم نے؟ یہ کہ شہری، اب میں زیادہ عرصے خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا کے اس سفر میں کتنی کٹھن منزلیں طے کر چکے ہیں، اور میں ہمیشہ ثابت قدم رہی ہوں۔ ہاں، تقریباً 7 برس سے ہم اچھے دوست ہیں۔ شہری نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے صاف کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست؟ شہری، میں دوستی کے اس رشتے کو اب تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ نہیں، اس زواجی بندھن میں۔ شہری، میں کبھی تمہاری طرح غلط نہیں سوچتی۔ کیا تم میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد اب تو سنجیدہ ہو جاؤ پلیز۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پاکیزہ، یقین کرو، تمہیں چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو شہری، پھر کب فیصلہ کرو گے تم؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نے کہا، میں اس مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے ہو شہری، لیکن ہم مغرب میں رہ کر بھی مشرقی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے دور کر دے گا، لیکن میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ ہم قریب ہیں، دل سے قریب، اور قریب ہی رہیں گے، اسی طرح ہمیشہ۔ پر شہری، میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی۔ ہم ساتھی ہیں عمر بھر کے پاکیزہ، یقین کرو، مگر جو فاصلہ ہے وہ تمہارا قائم کرتا ہے۔ میں تو اس فاصلے کو قائم نہ کرنا چاہتا تھا، پر شہری، بغیر نکاح فاصلہ ختم کر کے میں اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی۔ ایسا ہوا تو پھر عورت کی نسوانیت مٹ جاتی ہے۔ پر پاکیزہ، یہ تمہارا اپنا فلسفہ ہے۔ بہرحال، میں نے تم سے کبھی زبردستی اپنی کوئی بات نہیں منوائی۔ جیسا تم نے چاہا ہے میں نے احترام کیا ہے۔ ہاں شہری، تبھی تو مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، تمہاری محبت کا، اور اب میں سارے فاصلے اس لیے مٹا دینا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے سے بن جانے کے بعد۔ لیکن میں فاصلے کم کر کے تمہاری قیمت نہیں گرانا چاہتا پاکیزہ، اس کے لیے مجھے اور لڑکیاں بہت ہیں۔ کیا مطلب شہری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستگی ہو گیا ہے، اسی لیے کہ تم اتنی پرکشش، اتنی مختلف ہو دوسری لڑکیوں اور ان کی دوستی سے۔ میں تم کو ہمیشہ ایک لا حاصل قیمتی شے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اور میری تم سے محبت اور وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک شادی کسی سے نہیں کی، حالانکہ میرے پاس روپے پیسے کسی شے کی کوئی کمی نہیں، چاہوں تو 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ تم لفظوں سے کھیل کر بات کا رخ بدل رہے ہو شہری۔ دیکھو، فطرت کے کچھ اصول ہیں، تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز ہماری چاہت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا ایک اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو، مجھے بیوی کی نہیں، ایک محبوبہ کی ضرورت ہے پاکیزہ، تاکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ کیا بیوی کے روپ میں تم کو نہیں چاہ سکتی شہری؟ میں نے ضد ہو کر شہری سے سوال کیا تھا۔ نہیں، تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے بہت کم حصہ باقی بچے کا۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر تمہاری چاہت میری امانت ہوگی۔ لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تم تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ پاکیزہ، تم مجھے پھر روز ہی برا بھلا کہا کرو گی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ تم کر چکے ہو۔ میں تم سے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں پاکیزہ۔ شہری، تو پھر تم صاف بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پاکیزہ، میں نے ایک عدد بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس برداشت کیا تھا۔ کیا تم شادی شدہ تھے؟ اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ ہاں، پر میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے، اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میری بیوی ہے، بلکہ مجبوری ہے، اور میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن تم میری دوست ہو، میری پسند ہو، یوں کہہ لو محبوبہ ہو، کیونکہ دوست تو اور بھی ہیں مگر ان میں سے کوئی محبوبہ نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، شو کیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد بھی وہ اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کے لیے۔ چند دن کے بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ شہری عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے کہ جب جی چاہا استعمال کیا اور جب جی چاہا پھینک دیا۔ اس نے میری بات پر کوئی اثر نہ لیا، کہنے لگا کہ جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کسی ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان، اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے۔
میں تمہیں پابند کر کے بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ نکاح مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح۔ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ تجربے کے مناظر طے کر چکا تھا، لیکن میں اس جیسی نہ تھی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو ہماری دوستی سے میں دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں کہ میں اپنے شوہر سے دھوکہ کر کے تمہارے ساتھ دوستی برقرار رکھوں۔ یہ ہماری ملاقات کا جیسے آخری دن ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر بغیر اسے خدا حافظ کے ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی یادوں سے بالآخر پیچھا چھڑوا لوں گی ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا میں نے واقعی شہری سے محبت کی تھی؟ بے غرض یا اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی آرزو یہ خود غرضی تھی یا فطری خواہش؟ میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، جو شہری اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اور کبھی کسی کھلی جگہ تفریح مقام پر پکنک کے بہانے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور وہ کچھ اور کھانے پینے کی اشیاء لے آتا تھا۔ آج اس کی کتنی کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں درد سا ہوا، کان در پر لگے تھے جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا، لیکن میں تو اس شام سارے رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی، دوستی کے تعلق کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی، اور پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ ہے، لیکن تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو، سرخ رنگ تم پر نہیں سجتا، اسی لیے تم سفید گلاب لائے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سہاگ رنگ نہ پہنوں، پر پاکیزہ یا دلہنوں کا لباس سفید ہوتا ہے۔ تم سرخ رنگ مت پہننا، تم اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس بنوانا۔ شہری، اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ؟ تم کیوں آئے ہو؟ جبکہ کیا میرے لبوں پر ادھورا رہ گیا ہے تم کو خدا حافظ کہنے؟ کیونکہ تم نے مجھے جاتے ہوئے اس روز خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ اسی ہفتے پاکستان جا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ خدا حافظ کہتا جاؤں۔ خدا حافظ، میں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھ میں لیے واپس چلا گیا۔ میں نے بالکنی سے جھانکا تھا، بہت ٹوٹا ہوا اور اداس لگ رہا تھا، نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، اور میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی تھی۔ تمام رات نہ سو سکی، روتے گزر گئی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا، تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا اور گھر والوں کو شامل کر کے ہم شادی کریں گے، آپ تو ہوش ہونا۔ اس ایک قول سے میں کھل اٹھی، بھول گئی کہ اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، ان کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں۔ جلدی جلدی تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی آئی۔ کیا پھر تم نے شہری سے شادی کی؟ میں نے بے تابی سے پاکیزہ سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ خوشی میرے نصیب میں ہی نہ تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا، وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ تبھی سے میں نے سفید رنگ کے لباس کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی میں سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور میں سوچتی رہ گئی کہ مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ بہت چاہنے کے باوجود مل کر بھی نہیں مل پاتے۔ پاکیزہ ہمارے ساتھ آفس میں آج بھی کام کرتی ہے، اس نے کبھی شادی نہیں کی، وہ آج بھی پاکیزہ ہے۔